تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی. نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی ہے, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا ہے یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفینس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا وی آئی پی سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ وی آئی پی ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفینس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفینس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفینس آپ لوگ رہتے ہو نا, یہ زیادہ یہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ, ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا, وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو, ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے, کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے, اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے, برابر, ختم, فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار 96 سال میں تو اس کو 96 توپوں کی, میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا اتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے جو یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں, یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے, اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہیں پتہ نہیں, 18 دن تک اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول, اول تو ہم کو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے ہیں میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں جی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں.
ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو, ہماری ملکہ اور ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں, کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء الحق گیا وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں, تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا, کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے, پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں, اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا میرا خیال.